الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين میرے نہایت واجب و احترام قابل صدر کریم علماء کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کلام قرآن کریم فرقان حمید قرآن الرشید میں مومنین کی ایک نشانی اور علامت کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، شدت کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ تو محبت جب شدت اختیار کرتی ہے تو اس کا نام عشق رکھا جاتا ہے۔ تو گویا کہ کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ عشق کرتے ہیں، وہ اللہ کے دیوانے بن جاتے ہیں، اللہ کے مستانے بن جاتے ہیں۔ اور پھر محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے اور یہ ایک آفاقی سچائی ہے کہ جو جس سے پیار کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے، تو اس محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، اور محبوب کا دشمن یقیناً دشمن ہوتا ہے۔ تو اگر محبوب کو کوئی عمل محبوب ہے تو عاشق اس سے بھی پیار کرے گا، اور اگر محبوب کو کوئی شخصیت محبوب ہے تو عاشق اپنے محبوب کی اس محبوب شخصیت سے بھی پیار کرے گا، اور اگر اس محبوب کو کسی شخصیت سے نفرت ہے، کسی ذات سے نفرت ہے، تو عاشق بھی محبوب کی اس مکروہ ذات کے ساتھ نفرت کرے گا، اور اگر محبوب کو کسی عمل سے نفرت ہے تو وہ عاشق اور دیوانہ اپنے محبوب کے اس ناپسندیدہ عمل سے بھی نفرت کرے گا۔ تو چونکہ رب کائنات نے ایمان والوں کی یہ نشانی بیان کی ہے کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہر درجے کی محبت کرتے ہیں، تو گویا ایمان اور محبت ان دونوں کا ایک گہرا رشتہ ہے کہ جہاں محبت نہیں ہوگی وہاں ایمان نہیں ہوگا، جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں محبت خدا نہیں ہوگی۔ اگر اللہ کی محبت جس دل میں ہے اس دل میں ایمان بھی ہے، اور جس دل میں ایمان ہوگا اس دل میں محبت خدا بھی ضرور ہوگی۔ تو اب اگر کوئی بندہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کو اللہ کی ذات سے پیار نہیں ہے تو وہ دعویٰ ایمان میں جھوٹا ہے، اور اگر کوئی بندہ دعویٰ محبت کرتا ہے لیکن اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان درست نہیں ہے تو یقیناً وہ دعویٰ محبت میں جھوٹا ہے۔ تو پھر اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو جو چیز اللہ کو محبوب ہے بندہ ان کے ساتھ محبت کرے، اور جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے بندہ مومن کو اس کے ساتھ نفرت ہونی چاہیے۔ تو اب ہم اپنے ایمان کو بھی پہچان سکتے ہیں، اپنی محبت کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اتنا رشتہ محبت مضبوط ہوگا، اور جتنا رشتہ محبت مضبوط ہوگا اتنا ہمیں اپنے رب کے محبوبوں سے پیار ہوگا۔
اتنا ہمیں اپنے رب کے محبوب اعمال سے بھی محبت ہوگی، اور جتنی ہمیں اپنے رب سے محبت زیادہ ہوگی اتنے رب کی متنفرہ چیزوں کے ساتھ نفرت بھی زیادہ ہوگی۔ تو اب ہم اپنے ایمان کو خود چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تصویر ہے، اور خود رب کائنات نے ان ظہوروں اور کسارہ کے لیے اعلان کیا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، تو خود رب کائنات نے بھی یہی تصویر عطا کی ہے کہ اے دعوے محبت کرنے والوں، اگر تم اپنے دعوے محبت میں سچے ہو تو پھر اس محبوب سے میں پیار کرتا ہوں، محبوب کے اس محبوب سے میں محبت کرتا ہوں، اس محبوب سے تم بھی پیار کرتے لگ جاؤ۔ اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہے تو پھر غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دو۔ تو آج ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ صرف کلمہ توحید نہیں ہے، حقیقت کے اندر یہ دعوی محبت ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ دعوی محبت ہے، اور محمد رسول اللہ اسلام کی دلیل ہے۔ تو رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لا الہ کہنے والے ہو تو پھر والذین آمنوا اشد حبا للہ کا تمہارا دعویٰ ہے تو فاتبعونی، پھر محمد رسول اللہ کے غلام بھی بن جاؤ۔ لہذا اسی کلمے کے اندر دعویٰ بھی موجود ہے، دلیل بھی موجود ہے،